الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره قال الله عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون اللہ رب العالمین کا بےحد احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز ظہر باجماعت پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ہماری نماز کو، عبادات کو، دیگر اعمال صالحہ کو قبول فرما کے ہمیں جنت الفردوس عنایت فرما۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العالمین ہم سب سے مخاطب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تم میں ایک کتاب نازل فرمائی ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا نام ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، اور کیا تم سمجھتے نہیں؟ ہر بندے سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے کہ اس میں تمہارا نام ہے۔ ہم سب قرآن کریم پڑھتے ہیں، غور سے تلاوت فرماتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنا نام تلاش کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کہ میرا ذکر، میرا نام کہاں پہ ہے؟ سلف صالحین قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے نام کو تلاش کیا کرتے تھے۔ کیا ہم میں کبھی اپنا نام کہاں پہ ہمارا نام لکھا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور فرمایا ہے یا نہیں؟ یاد رکھو، جہاں پہ اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے اوصاف بیان کیے ہیں، اگر میرے کام اس کی مثل ہیں، اس کے مشابہ ہیں، اس سے ملتے جلتے ہیں، تو سمجھیے کہ میرا نام اہل جنت کے اوصاف والے لوگوں میں شامل ہے۔ اور اگر میرا کام اہل جہنم والے ہیں، جہنم کے اوصاف والے ہیں، جہنم میں جانے والے لوگوں والے عمل میں اس طرح کے کام کرتا ہوں، تو سمجھیے کہ میرا نام اہل جہنم والے لوگوں میں شامل ہے۔ دو ہی گروہ ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، جنتیوں کا گروہ اور جہنمیوں کا گروہ۔ اپنا تذکرہ، اپنا نام جہاں پہ ہم تلاش کریں گے، اسی کے مطابق ہمارا کل والے دن فیصلہ ہوگا۔ قرآن کریم کا ایک مقام میں آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ کہیں ہمارا نام ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جہنمی جنتیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اور جہنمیوں تم جہنم میں کیوں چلے گئے ہو؟ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے ہو؟ آگے سے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز پہ توجہ نہیں دیا کرتے تھے، نماز اپنی مرضی کی پڑھا کرتے تھے، کبھی دل کیا نماز کو پڑھ لیا ٹائم پہ آ کے، کبھی دل کیا اس میں سستی اور غفلت ہم نے شامل فرما لی۔ یہ جہنمی یہ کہیں گے کہ ہم اس لیے جہنم میں داخل ہوئے ہیں
کہ ہم نماز میں سستی اور غفلت برتا کرتے تھے۔ یاد رکھو، اس کی تفسیر و تشریح پڑھنے سے ہمیں جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، محمد الرسول اللہ کے مزاج کے موافق نماز نہیں پڑھتا، رسول کی مثل نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، کل قیامت والے دن وہ جو یہی کہے گا لم نکو من المصلین، میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ اسی طرح جو بندہ بیٹھا رہے، کام کاج کرتا رہے، دنیا کے دندوں میں مصروف رہے، دنیا کے کاروبار کرتا رہے، دنیا کی باتیں، دنیا کی مشغولیات وہ اس میں مصروف رہے، اور آخر میں نماز کا ٹائم جب لیٹ ہونے کا ٹائم، جب ختم ہونے کا ٹائم قریب آ جائے، اس وقت وہ اٹھے اور آ کے جلدی جلدی وہ نماز پڑھے، ٹھنگے مار کے چلا جائے۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا یہ صلاۃ المنافق ہے، منافق کی نماز ہے، کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہے۔ اور محترم بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی صف آخری جو صف ہے وہ بری ترین صف ہے۔ کیا کبھی ہم ہر بار، ہر دوسرے دن، ہر دوسری نماز میں کہیں ہمارا شمار آخری صف والوں میں تو نہیں ہے؟ ذرا غور فرمایا کریں، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور جس کی نماز درست ہو جائے اس کے سارے عمل درست ہو جائیں گے۔ آؤ تمہیں دو باتیں ایسے لوگوں کی سناتا جاؤں جو نماز کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، نماز کی بڑی اہمیت تھی ان کے ہاں۔ ایک بندے کا نام ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہے۔ ایمان لانے سے پہلے ہماری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، آپ کو سب سے زیادہ تکالیف سے دوچار کس نے کیا ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ کس بندے نے اذیتوں سے دوچار کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں ابو سفیان بن حارث، اس نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں، اس نے مجھے بڑی اذیتوں سے دوچار رکھا ہے۔ میں نے جب سے لوگوں کو کہا لا الہ الا اللہ، یہ مخالفت ہی کرتا رہا، یہ پریشان ہی کرتا رہا۔ جب یہ بندہ اسلام لانے کے لیے محمد الرسول اللہ کے پاس آتا ہے، آ کے اللہ کے رسول کو کہتا ہے، رسول اللہ اپنا چہرہ سامنے سے دائیں پھیر لیتے ہیں، یہ دائیں آتا ہے، محمد الرسول اللہ اپنا چہرہ دوسری سائڈ پہ پھیر لیتے ہیں، اور اسی طرح 2-3 بار کرنے کے بعد جب اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، مسلمان ہوا، اسلام کی چھتری تلے زندگی بسر کرنا شروع ہوا۔ جس طرح ہم عمر گزار رہے ہیں اسی طرح یہ بھی عمر گزارتا گیا، اور جب فوت ہونے کا وقت قریب آیا، حالت جان کنی کا ٹائم قریب آیا، بالکل آخری وقت گھر والوں نے رونا شروع کیا۔ یہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، گھر والے پریشان ہیں، اور یہ بندہ لیٹا ہوا ہے، گھر والے اہو بکا کر رہے ہیں۔ اپنے گھر والوں سے مخاطب ہو کے اس نے ایک جملہ بولا، وہ جملہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جو بندہ اس پہ توجہ دے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کے فضل سے اس کی زندگی درست ہو جائے گی، اللہ کے فضل سے وہ پکا نمازی بن جائے گا۔ یہ بندہ کہتا ہے او میرے گھر والوں، روو نہ، اہو بکا نہ کرو، چیخو پکار نہ کرو، میرا ایک عمل جب سے میں اسلام لایا ہوں، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، میرا ایک عمل ہے، اول من يدخل فی المسجد وآخر من یخرج فی المسجد، سب سے پہلے میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور سب سے آخر میں مسجد سے نکلتا ہوں۔ ہم نے یہاں پہ غور فرمانا ہے، کیا ہمارا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے کبھی سب سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کی ہے یا نہیں؟ سب سے آخر میں مسجد سے نکلنے کی کوشش کی ہے یا نہیں؟ کیا ہماری صورتحال کس طرح کی ہے؟ کیا کہیں اس آیت کے مطابق تو نہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ نماز پڑھتے تھے سستی کے ساتھ، وہ نماز پڑھتے تھے آہستگی سے، پیچھے پیچھے رہ کے وہ ذکر کرتے تھے، اس میں بہت کم، بہت تھوڑا، کہیں میرا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہے، کہیں ہمارا دل مسجد سے دور تو نہیں ہے، مسجد سے ہم پیار کرنے والے تو بنے۔ وہ محترم پیارے بھائیوں،
یہ ایک بندہ ابو سفیان ایک جملہ بولتا ہے، اول من یدخل فی المسجد، سب سے پہلے میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، سب سے آخر میں مسجد سے نکلتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے نظام کو، دنیا کے نظام جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلے وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر نہ پہنچے جائے دنیا والے اسے تکلیف دیتے ہیں، اسے اذیتوں سے دوچار کرتے ہیں، تنہا میں کمی بیشی کر جاتے ہیں۔ لیکن رب نے جو کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم اس کو کتنی ترجیح دیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں نا، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہماری نمازوں کی حالت کیا ہے، ہماری نمازوں کی ہمارے دل میں قدر کیا ہے۔ دوسرا بندہ وہ ابن عساکر، علی جس کا نام ہے اور اس کے دادا کا نام ہبۃ اللہ، وہ تاریخ ابن عساکر، اس نے ایک کتاب لکھی ہے اور کتاب لائبریریوں کی زینت بنی ہے، شاید کہ آپ نے کبھی اس کا مطالعہ کیا ہو۔ جب یہ بندہ فوت ہونے لگا، جس مسجد میں اس کا جنازہ پڑھا گیا، امام مسجد نے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا، اور لوگوں آج اس کا جنازہ پڑھنے لگے ہو، اس کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا جی ہاں ہم اسے جانتے ہیں۔ کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا جی ہاں ہم آپ کو بھی جانتے ہیں۔ کہا مجھے کتنا وقت ہو گیا ہے اس مسجد میں امامت کرواتے ہوئے، اس مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے، مجھے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا 40-50 سال کا دورانیہ ہو گیا ہے۔ یہ امام لوگوں کو مخاطب ہو کے کہتا ہے، لوگوں 40-50 سال کے دورانیے میں جس کا آج تم جنازہ پڑھنے لگے ہو، میں نے اسے پچھلی صفوں میں نہیں دیکھا، یہ ہمیشہ پہلی صف میں، ہمیشہ یہ پہلی صف میں ہوا کرتا تھا، وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور محترم پیارے بھائیوں، آپ اگر کامیابی چاہتے ہو نا، صرف اور صرف نماز میں کامیابی ہے۔ آپ اپنی نماز کو درست کر لیں، اللہ آپ کے سارے اعمال کو درست کر لے گا، اللہ آپ کو رزق کی ٹینشنوں سے دور کر لے گا۔ اپنی نماز کو درست تو کرو نا۔ عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ، کسی نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف تو نے اتنا مال اکٹھا کر لیا ہے، تیرے پاس اتنا مال ہے، تجارت میں نفع فائدہ اتنا نفع ہوتا ہے، یہ کیسے ہے؟ کہا رب نے یہ قرآن نازل فرمایا نا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، بعض لوگوں کو ان کی تجارت بھی نماز سے پیچھے نہیں کرتی۔ میں عبد الرحمن بن عوف، میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں نا، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں۔ محترم بھائیوں، نماز کی اہمیت اس کو پہچانیں، یہ نہیں ہم دیکھتے ہیں پچھلی صفوں میں ہمارے وہ بھائی جو بڑے ذمہ دار سمجھدار ہیں، وہ پچھلی صفوں میں اکثر نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اکثر دیکھا کہ اکثر ہمارے وہ بھائی جو قرآن و سنت سے تعلق ہے جن کا، وہ پچھلی صفوں میں نظر آتے ہیں۔ نہیں بھائی، مسلسل ہمارا عمل، کہیں یہ نہ ہو صحابہ نے جو دو ٹوک فیصلے کیے تھے کہ پچھلی صفوں میں ہم ان کو دیکھتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ کل قیامت والے دن ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کل قیامت والے دن اللہ پوچھے ہم یہ جواب دے بیٹھیں لم نک من المصلین، میں نماز کی اہمیت اس کو پہچانتا تو تھا لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنا ذکر، اپنا نام اہل جنت والے اوصاف میں، جنتیوں والے اوصاف میں، اس میں تلاش کرنا چاہیے کہ میں کس طرح کا بندہ ہوں۔ اور اگر تو ہمارا نام جنتیوں والے اوصاف میں ہو، پھر مطمئن رہیں، استقامت اختیار کریں، اپنے عمل کو مزید درست کر کے اللہ سے دعا کیا کریں۔ اور اگر ہمارا نام ان لوگوں میں شمار ہو جو اہل جہنم والے ہیں، ہمارے کام اس طرح کے ہوں، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، اللہ کی نافرمانی، آنکھوں میں حیا نہ ہونا، گندی زبان استعمال کرنا، چغلیاں غیبتیں، اور ہر ٹائم اس طرح کے ہمارے عمل ہوں، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا، اپنی زندگی کے اسٹیئرنگ کو موڑنا ہوگا اور قرآن و سنت کے مطابق چل کے پھر ہمیں نفع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ بہ عملہ ولم یسرع بہ نسبہ، جس کے عمل کی سواری سست پڑ گئی نا، اس کو حسب و نسب فائدہ نہیں دے گا۔ جس کے عمل کی سواری سست پڑ گئی، اس کو یہ عہدے ڈگریاں فائدہ نہیں دیں گے۔ اس لیے اپنے اعمال کو درست کریں، ہر بندہ میرے سمیت ہر بندہ اپنے اعمال کو درست کرے، نظر ثانی کرے اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا